والنظم والعزم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونسب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن العظيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا محبوب اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین محترم المقام قبلہ قاری صاحب اور حضرت علامہ کاشف محمود چشتی صاحب اور جتنے بھی یہ نورانی چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں، اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے۔ بڑی خوشی ہے، بڑے عرصے کے بعد آپ لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے اور زیارت ہو رہی ہے، تو اللہ پاک یہ چہرے ہمیشہ کے لیے اسی طرح سلامت رکھے اور چمکتے رہیں۔ الحمدللہ آج جس ہستی کی یاد میں ہم یہاں بیٹھے ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام۔ اور جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہر بندہ مومن جس کے دل میں بھی ایمان ہے وہ غمگین ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے وہ عظیم قربانی یاد آتی ہے امام علی مقام کی، امام حسین علیہ السلام کی، کہ جنہوں نے میدان کربلا میں جو آج ہمارے پاس مذہب اسلام موجود ہے، اس مذہب اسلام کے لیے امام حسین علیہ السلام نے نہ صرف اپنی قربانی دی بلکہ اپنی اولاد کی بھی قربانی دی، اپنی جان کی بھی قربانی دی، اور ہر چیز کی قربانی دے کر اس مذہب اسلام کی حفاظت فرمائی۔ آج ہمارے پاس جو دین اسلام موجود ہے وہ اس کی بنیادوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اہل بیت اطہار کا خون ہے، تب آج یہ اسلام اصلی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ علامہ صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں نبی پاک علیہ السلام کی جو اہل بیت ہے اس کے بارے میں بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان فرمایا کہ ہم یہ جو واقعہ کربلا کیوں ہوا اور یہ کس لیے قربانی دی گئی، اور آج ہم یہاں جو بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے۔ یاد رکھیں کہ امت کو یہ بتانا مقصد ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی جو آل ہے انہوں نے اس دین کے لیے اتنی بڑی قربانی دی، اس لیے ہمارے ہر بچے کو، ہر بندہ مومن کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو آج ہم اللہ کے فضل سے مسلمان ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کے غلام ہیں، تو یہ صدقہ ہے امام حسین علیہ السلام کا۔ اور آپ کی شہادت کا جو واقعہ ہے وہ اتنا دردناک ہے کہ نہ تو بندہ صحیح بیان کر سکتا ہے اور نہ سن سکتا ہے۔ ایک ہستی کا جو واقعہ ہے اور ایک ہستی کی جو شہادت ہے، حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام سے لے کر اور معصوم علی اصغر کی شہادت تک ایک ہستی کو جب آپ پڑھیں تو انسان کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ یہ جو شہید کرنے والے تھے یہ کوئی اور لوگ اپنے آپ کو نہیں کہتے تھے، یعنی غزوہ بدر میں تو مشرکین مکہ تھے نا، اور غزوہ احد میں دوسرے کفار تھے، لیکن
جو یہاں امام حسین علیہ السلام کو شہید کر رہے تھے وہ نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے تھے اور نبی پاک علیہ السلام کا امتی ہونے کا دعویٰ کرتے تھے. تو ان لوگوں نے نہ صرف شہید کیا بلکہ 7 محرم سے 10 محرم تک ان نفوس قدسیہ پر پانی بھی بند کر دیا. یعنی اس قدر ظلم و ستم ہے. اور پھر دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کی احادیث موجود ہیں. علامہ صاحب نے بھی بیان فرمائی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جب حسین علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ نے خوشی کی، ظاہر جس طرح خوشی ہوتی ہے، تو ساتھ ہی حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہیں. تو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ خوشی کی تو سمجھ آتی ہے لیکن آپ جو رو رہے ہیں، آنسو آپ کی آنکھوں سے آ رہے ہیں، اس میں کیا راز ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل نے مجھے خبر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس حسین کی آپ اتنی خوشی کر رہے ہیں، یہ حسین میدان کربلا میں آپ کی امت کے ہاتھوں شہید ہو جائے گا. تو جبریل امین نے مجھے اس زمین کی مٹی بھی لا کر دی اور اس لیے میں غمگین ہو گیا اور حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. اور پھر احادیث میں آتا نبی پاک علیہ السلام اکثر امام حسین علیہ السلام کے گلے کو چوما کرتے تھے. آپ سب صاحب اولاد بیٹھے ہیں، اپنے بچوں سے بھی محبت کرتے ہیں، اپنے پوتوں سے بھی محبت کرتے ہیں، نواسوں سے بھی محبت کرتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ آپ حسین کے ہاتھوں کو بھی چومتے، پیشانی کو بھی چومتے اور آپ کے گلے کو چومتے. تو ایک دن سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ نے ابا جان سے پوچھا، اے میرے ابا جان، میں جب بھی دیکھتی ہوں آپ حسین کے گلے کو چومتے ہیں، آپ اس میں کیا راز ہے کہ اکثر حسین کے گلے کو بوسے دیتے ہیں؟ اللہ اکبر. نبی پاک علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. فرمایا میری بیٹی تو نے پوچھ ہی لیا تو اب میں بتا دیتا ہوں کہ یہ حسین جس سے میں اتنا پیار کرتا ہوں، میدان کربلا میں میرے حسین کو میری امت کے ہاتھوں شہید کر دیا جائے اور اس گلے کو کاٹ دیا جائے گا جس گلے کو میں محمد چوم رہا ہوں. تو آپ ذرا تصور کریں، ہماری مائیں بہنیں بھی یہاں بیٹھی ہیں، کہ جب ماں کے سامنے یہ بات کی جائے کہ تیرے بیٹے کو اس بے دردی کے ساتھ اس کا گلا کاٹا جائے گا، اور کہنے والا بھی کوئی عام نہیں ہے بلکہ یہ وہ کہنے والی ہستی ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ حضور بولتے تب ہیں جب وحی خدا ہوتی ہے. تو سیدہ کائنات بھی رونا شروع ہو گئی، نبی پاک علیہ السلام بھی، آپ بھی رو رہے ہیں. اور کسی پنجابی شاعر نے، قاری صاحب ہمارے قبلہ گجر خان کے میرے استاد تھے قاری ظہور احمد چشتی صاحب، وہ بڑے سر سے بیان کرتے تھے، تو وہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے اور مجھے ان کا یہ شعر یاد آیا کہ سیدہ کائنات بھی رو رہی ہے اور نبی پاک علیہ السلام بھی رو رہے ہیں. اور سیدہ پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ، جب میرے حسین کو اتنی بے دردی کے ساتھ شہید کیا جائے گا تو علی کہاں ہوں گے؟ علی شیر خدا، اللہ کا شیر، اسد اللہ الغالب، کہ جب آپ کی تلوار چلتی تھی تو فرشتہ یہ کہتا تھا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. تو سیدہ کائنات نے پوچھا علی کہاں ہوں گے، آپ کہاں ہوں گے، اور یا رسول اللہ میں کہاں ہوں گی؟ تو حضور علیہ السلام کی وہ کیفیت بن گئی. تو گویا پنجابی شاعر نے کسی اپنے انداز میں کہا کہ حضور نے گویا یوں سیدہ کائنات کو فرمایا کہ میری بیٹی، اس وقت کوئی بھی ہم میں سے ظاہراً نہیں ہوگا، نہ میں ہوں گا نہ تو ہویں گی. لیکن سیدہ کائنات بھی نہیں، حضور بھی نہیں. تو بے سر و سمانی، یعنی حضور امام حسین علیہ السلام کی شہادت آپ سنیں گے کہ جب آخری وقت آیا تو سب، بیٹا بھی شہید ہو چکا ہے، بھائی بھی شہید ہو چکے ہیں، عباس علمدار، اللہ اکبر، وہ بھائی جس پر امام حسین کو بڑا مان تھا کہ عباس موجود ہیں، اب وہ بھی شہید ہو گئے. تو کہا میری بیٹی کوئی نہیں ہوگا،
نہ میں ہوواں گا تے نہ تو ہوویں گی، اور نہ ہو سی شیر خدا دا ایک زینب روندی ہو سی، جد تک سی حال برادا۔ میرے آقا نے فرمایا، میری بیٹی سیدہ فاطمہ کو فرمایا کہ اس وقت کوئی بھی نہیں ہوگا، ایک بہن ہوگی جو اپنی آنکھوں سے دیکھے گی اپنے بھائی کا سر تن سے جدا ہوتے ہوئے، اور جب سر تن سے جدا ہو جائے گا وہ بہن سر کے بغیر لاشے کے پاس بیٹھی ہوگی اور کہے گی یا محمد آ، مدینے کی طرف منہ کر کے پکارے گی، یا محمد آ، اے میرے آقا و مولا، آج آپ کے حسین کو آپ کی امت نے شہید کر دیا۔ تو گویا حضور علیہ السلام نے ابھی حسین چھوٹے ہی ہیں تو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر میرے آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو بھی دی اور سب کو پتا تھا، لیکن کمال دیکھیں، نہ حضور علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ میرے حسین کو اس امتحان سے بچا لے، اس شہادت سے بچا لے، بلکہ سیدہ کائنات نے بھی یہ دعا کی اور حضور علیہ السلام نے بھی یہ دعا کی، اے میرے اللہ جب میرے حسین پر یہ وقت آئے تو میرے حسین کو استقامت عطا فرما، میرے حسین کو استقامت دینا، تاکہ جس امتحان میں میرا حسین جائے گا، کیونکہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ میرے حسن اور حسین دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور آپ صاحب علم حضرات رہتے ہیں کہ جنت میں سارے نوجوان ہوں گے، جنت میں سارے نوجوان ہوں گے، اور ان نوجوانوں کا جو سردار ہے وہ امام حسن اور امام حسین ہے۔ ظاہری بات ہے جتنا بڑا عہدہ ملتا ہے اللہ اتنا ہی بڑا امتحان بھی لیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، اللہ نے جد الانبیاء آپ کو بنایا، لیکن کبھی نارے نمرود میں ڈالا ہے، کبھی جوان بچہ ہوتا ہے اور کبھی معصوم بچہ تو کہا صحرا میں چھوڑا ہو، جب جوان ہوتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملتا ہے، اے میرے ابراہیم اب میری رضا کی خاطر اسماعیل کو قربان کرو، چونکہ مقام اتنا بڑا ہے، مرتبہ اتنا بڑا ہے، اس لیے امتحان بھی اتنا بڑا ہے، اور میرے آقا علیہ السلام کے پیارا نواسا امام پاک کا مرتبہ اور مقام اتنا بلند ہے کہ الحسن والحسین کہتا ہے، اور یہاں پر علامہ صاحب آپ جانتے ہیں یہ صرف کربلا امام حسین پر نہیں آئی، بلکہ امام حسن علیہ السلام آپ نے بھی ایک کربلا کا منظر گزارا ہے۔ آپ کو آپ حیران ہوں گے سن کے، علماء جانتے ہیں کہ اللہ قاری صاحب 20 سال تک حضرت امام حسن علیہ السلام کو 20 سال تک مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھنے تھی، بنو امیہ کا دور ہے، 20 سال تک امام حسن علیہ السلام جو نواسہ رسول ہیں ان کو مسجد نبوی میں آنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ مسجدوں میں بند کرنا آج کی یہ روایت نہیں ہے، یہ وہاں سے چلی آ رہی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نا، کون کہتا ہے کہ کربلا کی جنگ ختم ہو گئی، ہم نسل یزید سے آج بھی لڑ رہے ہیں۔ یعنی حضرت واصف علی واصف بہت عظیم صوفی بزرگ گزرے ہیں، آپ کہتے ہیں کربلا کے بعد 2 ہی فرقے رہ گئے ہیں، ایک فرقہ حسینی ہے اور ایک فرقہ یزیدی ہے۔ اب انسان کو دیکھنا ہے وہ کس فرقے کا ہے، اگر حسین کرتا ہے، حسین کی محبت اس کے دل میں موجود ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اسے حسینی بنایا، اور اگر حسین کے ذکر سے اسے کوئی طبیعت گڑبڑ ہو جاتی ہے تو پھر اللہ سے دعا کرے اللہ اسے حسین کی محبت عطا فرمائے، کیونکہ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا وَمَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ شَہِیدًا، فرمایا جو آل رسول کی محبت دل میں رکھ کے جائے گا اس دنیا سے اللہ اسے شہادت کا مرتبہ دے گا۔ وَمَن مَاتَ عَلَىٰ بُغْضِ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ کَافِرًا، فرمایا جو آل رسول کا بغض دل میں رکھ کے جائے گا وہ دنیا سے جب جائے گا تو کافر ہو کے مرے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے بار بار یہ جو آپ کی احادیث تھی، حضور کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ میری آل کے ساتھ میری امت نے کیا کرنا ہے اور قیامت تک کیا ہونا ہے، اسی لیے تو حضور نے بار بار یہ ارشاد فرمایا
کہ لوگوں یاد رکھو تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے۔ کبھی ان دونوں کو مت چھوڑنا، اور قرآن کا دامن بھی مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا، اور میری اہل بیت کا بھی دامن مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، اور بنیاد جو اصل ایمان کی بنیاد ہے وہ میرے آقا علیہ السلام کی محبت اور آپ کی آل کی محبت ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ آپ صاحب حضرات جانتے ہیں یہ آیہ کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو بہت سارے انصار مدینہ نے اپنا مال جمع کیا، اور وہ صحابہ جو مکہ سے تشریف لائے تھے ہجرت کر کے ان کی بارگاہ میں پیش کیا کہ آپ ہمارے بھائی ہو، اور اسی طرح آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی کچھ انصار مدینہ نے مال پیش کیا۔ تو اس موقع پر کچھ دیر کے لیے حضور خاموش ہو گئے، اور پھر یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے میری امت میں تم سے کوئی چیز کا سوال نہیں کرتا، کسی چیز کا۔ میں نے تمہارے لیے طائف کی وادیوں میں پتھر بھی کھائے ہیں، میں نے تمہارے لیے بڑی مصیبتیں بھی برداشت کی ہیں، اب میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا الا مگر المودۃ فی القربى، اپنی آل کی محبت میں تم سے مانگتا ہوں۔ جو میری آل ہے یعنی حسن و حسین ہے، میری اہل بیت ہے، میں ان کی محبت مانگتا ہوں۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی بھی احادیث ہے، لیکن قرآن میں بھی اللہ نے حکم دے دیا کہ تمہارا ایمان تب تک مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک اہل بیت کی محبت سے تمہارے دل آباد نہ ہو۔ اور عقیدہ اہل سنت بھی یہی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی ہر نسبت جو ہے، ہر نسبت کا احترام اہل سنت کرتے ہیں، وہ چاہے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ ہوں، نبی پاک علیہ السلام کی اہل بیت ہوں۔ آج دیکھیں نا، ہمیں پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ پہ منہ مبارک کی زیارت ہو رہی ہے تو ہم کتنے شوق سے جاتے ہیں اور منہ مبارک کی زیارت کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ نسبت رسول ہے۔ تو اس حسین کے کیا کہنے، جس حسین علیہ السلام کو جب حسین پیدا ہوتے ہیں تو میرے پاک نبی نے اپنے لعاب سے حسین کے منہ میں گھٹی ڈالی ہے۔ اس حسین کے کیا کہنے جس حسین علیہ السلام کے لیے میرے پاک نبی نے سجدے کو لمبا کیا ہے۔ اور علامہ صاحب نے یہ حدیث مینشن کی کہ حضور علیہ السلام نے چاہا کہ میں سجدے کو لمبا کر دوں۔ بہت سارے علماء نے لکھا کہ اللہ کا حکم ہوا، اے میرے حبیب حسین آپ کی پشت پر سوار ہے، اب سجدہ کو لمبا کر دو، سجدہ کو طویل کر دو۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے ایک دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، بلکہ 72 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا۔ پھر حسین اپنی مرضی سے جب آپ کی کمر مبارک سے نیچے اترتے ہیں، پھر میرے آقا علیہ السلام اپنا سر اقدس اٹھاتے ہیں۔ واہ حسین تیری عظمت پہ قربان، آپ نے ایک ایک تسبیح کا حق ادا کر دیا۔ میدان کربلا میں 72 تن اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دی۔ ادھر حضور نے 72 تسبیحات پڑھی تھی، ادھر امام عالی مقام نے میدان کربلا میں 72 تن اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دی۔ امام حسین علیہ السلام کی یہ وہ قربانی ہے کہ جس کی مثال نہ پہلے تھی، نہ آج ہے، نہ بعد میں ہوگی۔ اور اللہ رب العزت ہمیں اسوہ حسینی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام خود نہیں گئے تھے بلکہ ان کے بلانے پر گئے تھے۔ آپ علماء سے سنتے ہیں کہ کم و بیش 12,000 خطوط کوفہ کے لوگوں نے لکھے امام حسین علیہ السلام کو، آپ تشریف لائیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے، آپ کو امیر المومنین مانیں گے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے، پہلے میں مختصر کرتا ہوں چونکہ وقت بھی کم ہے، امام حسین علیہ السلام نے پہلے اپنے بھائی کو، چچا زاد بھائی کو بھیجا کوفہ میں کہ جاؤ وہاں کے حالات دیکھو تاکہ میں دیکھوں کہ واقعی وہ لوگ سچے ہیں، کیونکہ آلریڈی وہ حضرت علی کے ساتھ دھوکہ کر چکے تھے۔ جس طرح علامہ صاحب نے بیان کیا کہ حضرت علی کے ساتھ بھی کوفے کے لوگوں نے دھوکہ کیا تھا، اس لیے آج کسی بے وفا بندے کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ کوفی ہے۔ کوفی کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ کوفے کے لوگوں نے حضرت علی کے ساتھ بھی بے وفائی کی اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بھی بے وفائی کی۔ تو حضرت مسلم بن عقیل جب جاتے ہیں تو اتنا شاندار آپ کا استقبال ہوتا ہے حضرت مسلم بن عقیل کا کہ مسلم بن عقیل علیہ السلام حیران ہو جاتے ہیں، اور پہلے دن ہی
حضرت امام مسلم بن عقیل علیہ السلام کے ہاتھوں 40,000 لوگ بیعت کر لیتے ہیں. 40,000 لوگ. حضرت مسلم بن عقیل بڑے متاثر ہوئے. آپ نے اسی وقت حضرت امام حسین کو خط لکھ دیا اور فرمایا کہ اے میرے آقا حسین، یہاں کے حالات بڑے سازگار ہیں اور یہ واقعتاً آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ تشریف لے آئیں. ادھر یزید کو اطلاع ہو گئی کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی کو بھیجا اور وہ یزیدی، وہ کوفے کے لوگ جو ہیں ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. اب یزید نے ابن زیاد کو روانہ کیا. ابن زیاد بڑا ظالم اور جابر شخص تھا. وہ بصرہ کا گورنر تھا اس وقت، اور یہاں کے جو گورنر تھے کوفہ کے، وہ نعمان بن بشیر تھے. انہوں نے، چونکہ وہ محب اہل بیت میں سے تھے، انہوں نے کسی کو منع نہیں کیا کہ تم بیعت نہ کرو. الغرض ابن زیاد آتا ہے اور اللہ کی شان دیکھے کہ کوفہ کے لوگ حضرت امام حسین کا انتظار کر رہے ہیں، اور ابن زیاد وہی راستہ لیتا ہے جس راستے سے امام حسین علیہ السلام نے آنا تھا، اور منہ پہ پردہ ڈال لیتا ہے، منہ چھپا لیتا ہے. تو حضرت امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے جب دیکھتے ہیں ایک شخص آ رہا ہے اور سواری پر ہے، تو امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے سمجھتے ہیں کہ یہ امام حسین علیہ السلام آ رہے ہیں. تو وہ اتنا شاندار اس کا استقبال کرتے ہیں اور نعرے مارتے ہیں، یا حسین یا حسین، شکریہ ادا کرتے ہیں. تو وہ ابن زیاد جو ہے وہ سیدھا گورنر ہاؤس چلا جاتا ہے اور وہاں جا کے نعمان بن بشیر جو گورنر تھے ان کو معزول کرتا ہے اور خود کہتا ہے آج کے بعد میں گورنر ہوں. پھر وہ کیا کہتا ہے کہ جتنے بڑے بڑے سردار تھے کوفے کے ان کو بلاتا ہے اور ان کو کہتا ہے دیکھو، تم نے، تمہارے جتنے لوگ ہیں ان لوگوں کو تم منع کرو گے، اپنے قبیلے کے لوگوں کو، کہ یزید کے خلاف جو یہ اٹھ رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی بیعت کرنے کے چلے ہیں، ان سب کو تم نے منع کرنا. اگر منع نہیں کرو گے تو میں تمہیں یہاں قتل کر دوں. اور وہ سردار چھت پر کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے قبیلے کو جمع کرتے ہیں. تو سب کہتے ہیں کہ بھائی تم سب مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دو، ادروائز یزید کا حکم ہے کہ ہمیں قتل کر دے گا. الغرض وہ مسلم بن عقیل علیہ السلام جن کے ہاتھوں پر 40,000 لوگوں نے بیعت کی تھی، اب جب ان سرداروں نے اپنے اپنے قبیلے کو سمجھایا تو 40,000 میں سے صرف 500 بندہ رہ گیا. اب مغرب کا ٹائم ہوا، امام مسلم علیہ السلام جامع مسجد کوفہ میں جاتے ہیں، اللہ اکبر، اور مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں. تو وہ جو 500 بندہ تھا، جب سلام پھیرا تو ایک بھی کوفی موجود نہیں تھا. یہ پہلی شہادت ہے امام حسین علیہ السلام کے بھائی کی، مسلم بن عقیل علیہ السلام، جو ابھی امام حسین گئے نہیں ہیں، ابھی اپنے بھائی کو بھیجا، اور اللہ کی شان وہ مسلم بن عقیل علیہ السلام خط بھی لکھ چکے ہیں، اے میرے حسین آپ آ جائیں، یہ لوگ بڑے اچھے ہیں. لیکن اب پتہ چلا یہ تو بڑے ہی دغا باز لوگ ہیں. حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام مغرب کی نماز کے بعد جب نکلتے ہیں، اب وہ مسلم بن عقیل حضور کے نواسے بھی ہیں، امام حسین کے بھائی بھی ہیں. اب حال یہ ہے کہ جن کے ہاتھ پر 40,000 لوگوں نے بیعت کی تھی، اب لوگوں نے دروازے بند کر دیے کہ شاید ہم اپنے گھر میں ان کو پناہ دیں تو ابن زیاد ہمیں قتل کر دیں. اب مسلم بن عقیل علیہ السلام کے لیے کوئی دروازہ کھولنے والا نہیں ہے. آپ جاتے ہیں، رات کا منظر ہے، ایک دروازہ کھلا ہوا پاتے ہیں، وہاں ایک بوڑھی ماں بیٹھی ہے. آپ اسے کہتے ہیں ماں پانی ملے گا. یہ وہ کون پانی مانگ رہا ہے جن کے نانا خود ساقی کوثر ہے. آپ بڑی درد بھری یہ شہادتیں ہیں. مسلم بن عقیل علیہ السلام نے جب پانی مانگا تو ان بھائی نے پوچھا کہ اجنبی آپ کون ہو اور اس وقت پانی مانگ رہے ہو، اجنبی سے لگتے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں مسلم بن عقیل ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں اور حسین علیہ السلام کا بھائی ہوں. وہ مائی چونکہ اہل بیت میں سے تھی، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے گھر میں بٹھایا، پانی بھی پیش کیا، اور ساتھ ہی اس کو یہ ڈر تھا کہ میرا جو خامد ہے وہ تو ابن زیاد کے سپاہیوں میں سے ہے. اب جب وہ آیا گھر تو بھائی نے بڑی خوشخبری سنائی اور کہا کہ بھائی اللہ نے ہم پہ بڑا کرم کر دیا، آج وہ مسلم بن عقیل جو امام حسین علیہ السلام کے بھائی ہیں وہ ہمارے گھر مہمان ہیں. تو اس ظالم نے اسی وقت کچھ نے کہا کہ صبح کے وقت ابن زیاد کو اطلاع دی
اور ابن زیاد نے اپنے سپاہیوں کو روانہ کیا اور وہاں امام مسلم علیہ السلام کو انہوں نے حملہ کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام کے بھائی حضرت مسلم بن عقیل جو کہ حیدر کرار کے بیٹے تھے، آپ نے بھی ان پر حملہ کیا۔ پھر ایک سپاہی نے کہا کہ حضرت ہم تو آپ کو ملنے کے لیے آئے، آپ ابن زیاد کے پاس جائیں، وہاں بات کریں اور ہمارے معاملات طے ہو جائیں گے۔ دھوکے کے ساتھ حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ بعض علماء نے لکھا کہ آپ جو ہی دروازے کے اندر داخل ہوئے تو ابن زیاد نے 2 سپاہی کھڑے کیے ہوئے تھے، جو ہی آپ اندر داخل ہوئے ان ظالموں نے آپ پہ حملہ کیا اور آپ شہید ہو گئے۔ اور بعض نے لکھا کہ حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام اور ابن زیاد کی بات چیت ہوئی، اور بات چیت کرنے کے بعد حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام نے جب اس بات کو نہیں مانا کہ ہرگز ہم یزید کی بیعت نہیں کریں گے اس فاسق و فاجر کے ہاتھوں، اس وقت ابن زیاد نے حکم دیا کہ حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کو چھت پر لے جایا جائے اور وہاں سے آپ کو گرایا جائے، اور اسی طرح کیا گیا، آپ کو گرایا گیا اور پھر آپ کا سر جو ہے وہ تن سے جدا ہو گیا۔ اللہ کی شان دیکھیں، ادھر مسلم بن عقیل شہید ہو رہے ہیں اور ادھر حضرت امام حسین اسی دن اپنی قبیلے کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ کوفہ کے سفر پر روانہ ہو رہے ہیں۔ راستے میں آپ کو خبر ملی اور حضرت ہر جو شخص تھا یہ ابن زیاد کے سپاہیوں کا کمانڈر ان چیف تھا، اس نے حضرت امام حسین کا راستہ روکا اور کہا ابن زیاد کا حکم ہے کہ آپ کو گرفتار کر لیا جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا ہمارا قصور کیا ہے؟ اس نے کہا آپ نے یزید کے خلاف بغاوت کی ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے کہا بھائی یہ میرے پاس خطوط ہیں، 12,000 خطوط ہیں، اور ان فوج میں وہ کوفے کے لوگ بھی کچھ موجود تھے جنہوں نے خط خود لکھے تھے۔ آپ نے کہا فلاں بن فلاں موجود ہے، اس نے یہ خط لکھا اور میں ان کے بلانے پر آیا ہوں، لیکن کوفی چونکہ دغا باز ہو چکے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کی جب بات سنی حضرت ہر نے، اب اس وقت یہ حضرت نہیں تھے چونکہ اس وقت یزیدی فوج کے ساتھ تھے، تو اس نے کہا اے امام پاک میں آپ کا پیچھا نہیں کروں گا، آپ رات کا جب منظر ہو تو آپ یہاں سے نکل جائیں، کسی دور مقام پہ چلے جائیں تاکہ آپ کو موقع مل جائے۔ تو امام حسین علیہ السلام رات ہوتی ہے، اپنے عزیزوں کو، اپنے جانثاروں کو حکم دیتے ہیں کہ اب چلنے کا وقت ہے، اور اس پہ یہ بھی فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام نے اب چلتے رہے، پوری رات چلتے رہے، لیکن صبح جب ہوئی تو امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ جہاں سے چلے تھے وہاں ہی موجود ہیں۔ اب آپ نے جگہ کا نام پوچھا، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ تو امام حسین علیہ السلام کو بتایا گیا اس جگہ کو کہتے ہیں کربلا۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ بس یہی ہماری جائے شہادت ہے، اور اسی جگہ کے بارے میں ہمارے آقا نے فرمایا تھا، اور کہتے ہیں جب اہل بیت خیمے نصب کر رہے تھے، زمین کھودتے ہیں زمین سے خون نکلتا ہے، درخت کاٹتے ہیں درخت سے خون نکلتا ہے۔ تو سیدہ زینب نے کہا اے میرے بھائی مجھے یہاں گھبراہٹ ہو رہی ہے، یہاں سے دور چلیے کہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا اے میری بہن، اے علی کی شہزادی، اے میری ماں کی بیٹی سیدہ زینب، اب یہی ہماری جائے شہادت ہے، یہاں ہی ہم نے شہید ہونا ہے، اور یہی زمین اہل بیت کے خون سے سیراب ہوگی، اب ہم نہ آگے جا سکتے ہیں نہ کہیں اور جا سکتے ہیں۔ الغرض امام حسین علیہ السلام کے وہاں خیمے نصب ہو گئے۔ اب کیا تھا، 1,000 نہیں، 2,000 نہیں، 22,000 یزیدی فوج ہے، اور ادھر صرف 82 لوگ ہیں، اور ادھر 22,000 یزیدی فوج موجود ہے اسلحے کے ساتھ۔ اور یہ کس کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے ہیں؟ یہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ لڑنے آئے ہیں، جو یہ جانتے ہیں کہ یہ وہ ہستی ہے جو دوش مصطفیٰ پہ سواری کرتی تھی، یہ وہ ہستی ہے جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، لوگوں حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ اور ایک موقع پر فرمایا اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں اور تو بھی اس سے محبت کر، اے اللہ جو میرے حسین سے محبت کرے تو اس سے راضی ہو جا، اور جو میرے حسین سے بغض رکھے یا اللہ تو بھی اس پر قہر فرما، غضبناک ہو۔ یہ وہ حسین ہے، لیکن سب کی آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے جانثار آہستہ آہستہ جو ہے شہید ہوتے ہیں۔ اب
حضور امام حسین علیہ السلام کی فیملی ہے، اب سارے جانثار. اور اس سے پہلے امام حسین علیہ السلام نے جب دیکھا یزیدی باز نہیں آ رہے، آپ نے ایک رات پہلے اپنے سارے جانثاروں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو یہ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم جا سکتے ہو. میں جو چراغ جل رہا ہے اس کو بھی میں بند کرتا ہوں تاکہ میں دیکھ نہ سکوں، لیکن قربان جائیں ان جانثاران امام حسین کی عظمت پر. کوئی ایک بھی امام حسین کو چھوڑ کر نہیں گیا. اور الحمدللہ میں نے ان کے مزار دیکھے ہیں کربلا میں کہ وہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے. جو حضرات کوئی کربلا گیا ہے وہ محسوس کر سکتا ہے کہ وہ جو جانثاران امام حسین علیہ السلام تھے، اس قدر اللہ کی رحمت برستی ہے، اس قدر کہ انسان محسوس کرتا ہے. تو امام حسین علیہ السلام نے جب جانثاروں کو یہ کہا، کوئی بھی آپ کا ساتھی آپ کو چھوڑ کر نہیں گیا. اب وہ ساتھی امام حسین علیہ السلام کے آہستہ آہستہ شہید ہو گئے. اب فیملی کی جب باری آئی تو امام حسین علیہ السلام خیمے میں گئے اور دیکھا 6 ماہ کا بچہ ہے، علی اصغر 6 ماہ کا بچہ. اور شہر بانو جو امام حسین کی بیوی ہیں، آپ کہتی ہیں اے میرے سرتاج، اے امام، اب تو مجھ سے دیکھا بھی نہیں جا رہا کہ علی اصغر کی رونے کی آواز بھی نہیں آ رہی. یعنی شدت پیاس سے اس قدر نڈھال ہو چکا ہے، یہ تو مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا. اب یہ الفاظ مولا عباس نے سن لیے، جن کو حضرت عباس علمدار کہتے ہیں، امام حسین کے بھائی ہیں. ان سے نہ رہا گیا، انہوں نے فرمایا اے میرے بھائی مجھے اجازت دیں، میں نہر فرات پہ جا کے علی اصغر کے لیے پانی لاؤں گا. امام حسین علیہ السلام نے اجازت دی. مولا عباس جاتے ہیں نہر فرات پر، یزیدیوں کو چیرتے ہوئے وہ مشق لے کے جاتے ہیں، اس میں پانی بھی جمع کرتے ہیں. یہاں تک علماء نے لکھا کہ آپ خود پانی پینا چاہ رہے تھے، لیکن جب جو ہی علی اصغر کی اس کیفیت کو محسوس کیا تو پانی نیچے پھینک دیا. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں الحمدللہ مولا عباس کا مزار دیکھ کے آیا ہوں. حضرت علامہ صاحب آج بھی پانی جو ہے، چونکہ پانی ہے نا، وہ ہے نا شعر حسینی صاحب نے پڑھا تھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ کون کہتا ہے حسین پیاسے گئے، بلکہ پانی ترستا رہا حسین کے ہونٹوں پہ. آج بھی مولا عباس کا جو مزار ہے، آپ کا مزار ہے حضرت، قبر میں پانی طواف کر رہا ہے آپ کی قبر کا. آج بھی اگر آپ جائیں تو دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ. اللہ کی شان ہے، آگے پیچھے کوئی نہیں، لیکن آپ قبر میں جائیں جب مزار کے نیچے انہوں نے وہ شیشہ لگایا ہوا ہے، وہاں دیکھیں کہ بیچ میں حضرت مولا عباس کی قبر ہے اور ارد گرد پانی طواف کر رہا ہے. یعنی یہ پانی بھی شرمندہ ہے کہ ہم کس ہمارا کیا فائدہ کہ ہمارے لیے اہل بیت ترستے رہے. مولا عباس نے پانی اٹھایا اور نیچے پھینک دیا، اور میں تب تک نہیں پیوں گا جب میرا معصوم علی اصغر پانی نہیں پی لیتا. آپ نے مشق بھری. جب آپ نکلتے ہیں کسی یزیدی کی جرت نہیں ہے کہ آپ کے پاس آئے، چونکہ آپ بہت بڑا باروب ہستی اور مولا علی کے بیٹے تھے. یزیدیوں نے دور سے تیر مارنے شروع کیے. حضرت مولا عباس کی جو ایک بازو تھا وہ شدید زخمی ہو گیا، تو ایک ظالم آ کے اس نے آپ کا بازو ہی کاٹ دیا، اور پھر آپ نے وہ مشق دوسرے بازو میں اٹھا لی. اب ایک ظالم پڑا اور اس بازو کو بھی کاٹ دیا. اب مولا عباس نے وہ چونکہ آپ چاہ رہے تھے علی اصغر کو پانی میں بنا، امام حسین علیہ السلام کا 6 ماہ کا بچہ، ذرا تصور کریں، ہم سب بچوں والے ہیں، 6 ماہ کا بچہ جو ہے، مولا عباس نے وہ مشق دانتوں میں پکڑ لی کہ کسی طریقے سے میں امام حسین کے بیٹے اپنے بھتیجے کو پانی پلاؤں. لیکن ان ظالموں نے کیا کیا، امام مولا عباس کے جو مشق جو آپ نے دانتوں میں پکڑی ہوئی تھی، اس مشق کے اوپر تیر مارنے شروع کیے، اور وہ مشق جو ہے وہ پھٹ جاتی ہے اور پانی زمین پر گر جاتا ہے. اور پھر مولا عباس کو وہ تیر مارنے شروع کرتے ہیں، اور اس قدر کہ آپ گر جاتے ہیں. اور پھر ایک ظالم آتا ہے اور مولا عباس علی شیر خدا کے بیٹے امام حسین کے بھائی حضرت عباس علمدار آپ کا سر تن سے جدا کر دیں. جب حضرت مولا عباس کی شہادت ہوئی تو امام حسین علیہ السلام اس قدر آپ تڑپے، اس قدر روئے، کہا میرے بھائی تیرا تو مجھے سہارا تھا،
آج حسین واقعہ ہی کربلا میں پردیسی ہو گیا۔ اے میرے بھائی، جب تک تو تھا تو میں اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ مجھے کوئی فکر نہیں، میرا عباس موجود ہے۔ امام حسین اس قدر روئے مولا عباس کی۔ پھر جب امام عباس شہید ہوئے، پھر حضرت امام قاسم کی شہادت ہوئی۔ حضرت امام قاسم وہ تھے جو حضرت حسن علیہ السلام کے بھتیجے تھے، حضرت حسن علیہ السلام کے بیٹے تھے اور حسین علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کی جو بیٹی تھی سکینہ، آپ کی اور امام قاسم کی اور آپ کی بیٹی سکینہ کی شادی ہونے والی تھی، منگنی ہوئی تھی اور 18 سال عمر تھی۔ امام قاسم آتے ہیں، کہتے ہیں یا میرے آقا حسین مجھے اجازت دیں، میں بھی اسلام کی خاطر اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا میرے بھتیجے، میں نے تجھے اس لیے تو یہاں نہیں لایا تھا، یہاں تو ہم اس لیے آئے تھے کہ یہ لوگ ہمارے سے بڑے دعوے کرتے تھے محبت کے کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اے میرے بھتیجے، میں تجھے کیسے اجازت دوں؟ امام حسین علیہ السلام کے بھتیجے امام قاسم نے اپنے گلے سے ایک تعویذ نکالا اور فرمایا اے میرے آقا حسین، یہ وہ تعویذ ہے جو امام حسن میرے ابا نے مجھے دیا تھا، اور فرمایا تھا کہ جب امام حسین پر مشکل ترین وقت ہو تو تو نے قاسم یہ تعویذ کھولنا ہے۔ تو آج کے سے بڑھ کے کون سا بڑا مشکل وقت ہے؟ جب وہ تعویذ کھولا تو وہاں لکھا تھا جب میرا حسین کربلا کے میدان میں تنہا ہو جائے گا، سارے اس کے ساتھی شہید ہو جائیں گے، اے قاسم تو نے بھی اپنی جوانی امام حسین پہ قربان کر دی ہے۔ تو جب امام حسین نے اپنے بھائی کی تحریر پڑھی تو امام حسین مجبور ہو گئے۔ آپ نے فرمایا ہاں قاسم، میں تجھے بھی اجازت دیتا ہوں۔ الغرض امام قاسم بھی شہید ہوئے۔ پھر امام علی اکبر جو امام حسین کے بیٹے ہیں اور شبیہ مصطفیٰ ہیں، جب وہ چلتے تو یوں لگتا کہ مصطفیٰ چل رہے ہیں، ان کا چہرہ حضور کے چہرے کی طرح۔ جب انہوں نے اجازت مانگی تو حضرت امام حسین نے فرمایا اے میرے بیٹا، تو تصویر مصطفیٰ ہے، تجھے دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنے نانا یاد آتے ہیں، تجھے کیسے اجازت دوں؟ حضرت امام علی اکبر نے بھی اصرار کیا۔ اب امام علی اکبر جب جاتے ہیں، حیدر کرار علی المرتضیٰ شیر خدا کی دستار ہے اور تلوار حضرت علی کی ہے اور یوں لگتا ہے جیسے مصطفیٰ خود آ رہے ہیں۔ امام علی اکبر اس قدر شجاعت اور بہادری کے ساتھ لڑے، اور کیوں نہ لڑتے، یہ کس کے پوتے ہیں؟ علی المرتضیٰ شیر خدا سے۔ یہ کہتے ہیں کہ اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے، یہ اس کا پوتا ہے۔ اور امام علی اکبر لڑتے ہیں، اس قدر لڑے کہ 70 کے بارے میں روایت ہے کہ 70 یزیدیوں کو آپ نے واصل جہنم کیا۔ اور پھر آپ نے گھوڑا خیمے کی طرف لایا اور لا کے امام حسین علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں ابا جان، اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے تو میں کئی یزیدیوں کو واصل جہنم کر دوں۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا میرے بیٹے، پانی تو علی اصغر کے لیے نہیں ہے، پانی کو ایک بوند بھی نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک امام علی اکبر کے منہ میں ڈالی، کہا یہ میری زبان چوس لو، شاید تجھے تسکین ہو جائے۔ امام علی اکبر پھر جاتے ہیں، اللہ کا شیر جاتا ہے اور یزیدیوں کو واصل جہنم کرتا ہے، آپ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ اب دوبارہ حضرت شہر بانو دوبارہ عرض کرتی ہے کہ کاش شاید ان ظالموں کو امام علی اصغر پر رحم آ جائے۔ آپ کہتی ہیں اے حسین، ذرا اس بچے کو باہر لے جائیں، شاید ان میں سے کوئی اللہ کا خوف رکھنے والا ہو۔ اس بچے کا کیا قصور ہے؟ یہ تو 6 ماہ کا ہے، شاید اس کو ایک گھونٹ پانی مل جائے۔ امام حسین فرماتے ہیں اے میری زوجہ، میں ان ظالموں کو جانتا ہوں، لیکن اگر تو کہتی ہے تو میں امام اصغر کو لے جاتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام جب امام علی اصغر کو لے کے جاتے ہیں اور یزیدیوں کو کہتے ہیں یزیدیوں، یہ میرا 6 ماہ کا بچہ ہے، اس نے ایک گھونٹ پانی پی کر تمہارے خلاف تلوار نہیں اٹھا لینی، اس کو ایک گھونٹ پانی دے دو اپنے ہاتھ سے۔ آپ یہ گفتگو کر ہی رہے تھے کہ ایک ظالم نے امام علی اصغر کے حلق میں تیر مارا۔ آپ کے ہاتھ میں ہے امام علی اصغر اور آپ بات کر رہے ہیں اور ادھر سے تیر آتا ہے، امام علی اصغر کے حلق میں جا کے لگتا ہے، اور وہ علی اصغر جو تڑپ تڑپ کے اب تھکا ہوا تھا وہ ہمیشہ کے لیے سو جاتا ہے۔ اور یہاں پہ امام حسین علیہ السلام علی اصغر کو بلند کر کے کہتے ہیں اے مولا، یہ ایک علی اصغر ہے
اگر ہزاروں علی اصغر ہوں تیری رضا کی خاطر قربان۔ یہ جذبہ شہادت دیکھیں امام حسین علیہ السلام کا، وہ ننھا بچہ امام علی اصغر آپ واپس لاتے ہیں اور کہتے ہیں میری شہربانو اب یہ نہیں روئے گا، اب یہ نہیں تڑپے گا، اب تو اس کی آواز نہیں سنے گا، اب یہ اپنے نانا کے ہاتھوں سے آب کوثر پی رہا۔ اب حضور علیہ السلام کی پیاری یہ فیملی آہستہ آہستہ کر کے اب آخر پہ امام حسین علیہ السلام صرف آپ وہی بچتے ہیں، اب آپ تیار ہوتے ہیں اور سر پہ آپ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا امامہ باندھتے ہیں اور ہاتھ میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آپ کی تلوار لیتے ہیں، وہ تلوار جس کے بارے میں جبریل کہتا ہے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، علی جیسا کوئی جوان نہیں اور علی کی تلوار جیسی کسی کی تلوار نہیں۔ وہ تلوار ہاتھ میں لیے اور اپنے جو ہے وہ پیٹ پر امام حسن علیہ السلام کا رومال باندھتے ہیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو کہتے ہیں میری بہن آج اپنے بھائی کا آخری وقت چہرہ دیکھ لے، پھر قیامت تک یہ چہرہ نہیں دیکھے گی۔ تصور کریں سارے بھائی شہید ہو گئے، بیٹے شہید ہو گئے، وہ نفوس قدسیہ، وہ پاک دامن بیویاں جو خیمے میں موجود تھیں، ایک ہی بھائی امام حسین ہی بچے تھے ابھی، اب وہ بھی شہید ہونے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا آپ روتی ہیں، چیختی ہیں، آپ کہتی ہیں میرے بھائی ہمارا کیا بنے گا؟ امام حسین علیہ السلام آپ کو حوصلہ دیتے ہیں اور اپنے جو بیٹے ہیں امام زین العابدین جو ایک ہی بچے تھے امام حسین علیہ السلام کے بیٹے، بیماری کی وجہ سے آپ ان کو واضح نصیحت کرتے ہیں۔ اب یہ اللہ کا شیر الوداع سلام کرتا ہے اور جب خیمے سے باہر نکلتے ہیں یزیدیوں کو للکارتے ہیں۔ وہ یزیدی کسی کی جرت نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے سامنے آئے، دور سے تیر برساتے ہیں اور گویا یوں لگ رہا ہے یہ مصطفیٰ کریم سامنے بیٹھے، سر پہ امامہ حضور کا، ہاتھ میں تلوار علی المرتضیٰ شیر خدا کی، اور حضرت امام حسین یزیدیوں کے ساتھ اس قدر لڑتے ہیں، بہت سارے یزیدیوں کو واصل جہنم کرتے ہیں۔ اور پھر ابن زیاد ظالم شخص وہ کہتا ہے تم جانتے نہیں ہو یہ کس کا بیٹا ہے، ایک ایک کر کے تم اس کو نہیں مار سکتے ہو، یہ علی المرتضیٰ کا بیٹا ہے، اس کی رگوں میں سیدہ فاطمہ کا خون ہے۔ یعنی وہ ظالم بھی جانتے تھے یہ عام ہستی نہیں ہے، لیکن چونکہ دنیا کا نشہ چڑھا ہوا تھا تو پھر سب مل کے حضرت امام حسین علیہ السلام پر حملہ کرتے ہیں اور آپ کے گھوڑے پر وار کرتے ہیں۔ آپ کا جسم اقدس پر اس قدر تیروں کے وار ہوتے ہیں کہ آپ گرنے لگتے ہیں تو وہ گھوڑا جانور، ان انسانوں سے تو وہ جانور کتنا ادب والا تھا، وہ بیٹھ جاتا ہے کہ میری وجہ سے چونکہ میں کھڑا ہوں میری وجہ سے امام حسین کو نہ تکلیف ہو، وہ بیٹھ جاتا ہے۔ امام حسین نیچے جب گرتے ہیں تو ظالم شمر لائن آپ کے سینے پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، اور جب امام حسین اسے دیکھتے ہیں تو اس کے ادھر چھاتی پر جو ہے وہ سفید نشان تھے، اور آقا علیہ السلام نے امام حسین کو بتایا تھا اے میرے حسین تجھے ایک شخص ایسا شہید کرے گا جس کے یہ نشان ہوں گے، اور اس کو کتے سے تشبیہ دی تھی کہ وہ کتا ہوگا جو میری اہل بیت کا قاتل ہوگا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے جب اس شخص کو دیکھا، وہ وائٹ نشان دیکھے، امام حسین نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام ہے شمر۔ آپ نے کہا تو کیا کرنا چاہا؟ اس نے کہا اے حسین ابن علی اب میں تیرا سر تن سے جدا کر کے دنیا کا مال و دولت لوں گا۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا اے ظالم میں تجھے پہچان گیا ہوں، تو وہی ہے جس کی نشاندہی میرے آقا نے فرمائی تھی۔ اب کیا تھا؟ امام حسین علیہ السلام پوچھتے ہیں اے ظالم یہ تو بتا دن کون سا ہے؟ جمعے کا دن ہے، آپ کے نانا کے خطبے ہو رہے ہیں، آپ کے نانا کے نام لیے جا رہے ہیں۔ آپ نے کہا میں اور تجھ سے کوئی بات نہیں کہتا، صرف ایک بات کہتا ہوں، مجھے آخری وقت میں جانتا ہوں کہ اب میرا سر تن سے جدا تو کرے گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں حالت سجدے میں جاؤں، جب سجدے میں جاؤں تو میرا سر تن سے جدا کر دے۔ اب وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ امام حسین علیہ السلام جب سجدے میں جاتے ہیں تو وہ ظالم فاسق، وہ لائن انسان اس گردن پر تلوار چلاتا ہے جس گردن کو میرے مصطفیٰ چومتے تھے۔
جس گردن کو میری مصطفیٰ کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا چنتی تھی، اور جس گردن کو میرے علی المرتضیٰ چنتے تھے، اور یہ کاٹنے والا کوئی ابو جہل نہیں تھا، یہ کوئی کاٹنے والا کافر اپنے آپ کو نہیں کہتا تھا، یہ پڑھتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسی محمد کے نواسے کو وہ کاٹ رہا ہے اور خوشی کا اظہار کر رہا ہے۔ ادھر خیمے میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا دیکھ رہی ہیں۔ اب تصور کریں جس بہن کے سامنے اس کے بھائی کو کاٹا جا رہا ہو، اس بہن کے اوپر کیا کیفیت ہوتی ہے۔ پھر وہ گھوڑا جو بیٹھ گیا تھا، امام حسین علیہ السلام کے اس خون سے اس گھوڑے نے اپنا منہ مارا اور سارا گھوڑا جو ہے اس کے اوپر امام حسین علیہ السلام کا خون لگ گیا۔ اور جب وہ امام حسین کا سر اقدس کاٹ کے نیزے پہ رکھ دیتے ہیں، لیکن گھوڑا دوڑ کے خیمے کی طرف جاتا ہے، اور اندر سے جو پاک دامن بیویاں ہیں وہ کہتی ہیں شاید حسین واپس آ گئے۔ جب باہر دیکھا تو حسین تو نہیں تھے، لیکن جس گھوڑے پر حسین گئے تھے وہ لہو لہان ہو کے حسین کا خون لے کے، آنکھوں میں آنسو لے کے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے قدموں میں حاضر ہوئی۔ اب امام حسین علیہ السلام کی بھی شہادت ہوئی۔ پھر ان ظالموں نے یہاں تک بس نہیں کیا، خیموں کو آگ لگا دی جن میں پاک دامن بیویاں، اور یہ کوئی عام ہستیاں نہیں تھیں، یہ وہ ہستیاں تھیں کبھی ان کا دوپٹہ بھی غیر محرم نے نہیں دیکھا تھا۔ ان ظالموں نے ان کے خیموں کو آگ لگا دی، اور پھر حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو قیدی بنایا۔ حضرت امام زین العابدین، آپ جو حضور امام حسین کے ایک ہی بیٹے بچے تھے، ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈالی اور اس حسینی قافلے کو قیدی بنا کے یزید کے دربار میں لے کے جا رہے ہیں۔ بہت ساری باتیں ہیں چونکہ ابھی وقت قلیل ہے، یہ اتنی بڑی دردناک شہادت ہے کہ جب آخری بات میں کرتا ہوں پھر انشاءاللہ کرتے ہیں۔ قافلہ جا رہا ہے امام حسین علیہ السلام کے اس فیملی کا، تو مہینہ تو چلتے رہے چونکہ پیدل سفر تھا۔ تو ایک مقام ایسا آیا کہ وہاں پہ ایک عورت کھڑی تھی اور وہ پانی دے رہی تھی، تو اس نے پوچھا کہ کیا میں قیدیوں کو پانی پلا سکتی ہوں؟ تو ایک شخص نے کہا ہاں پلا سکتی ہے۔ تو جب وہ پانی لے کے حاضر ہوئی تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے پوچھا کہ اے اللہ کی بندی تو کون ہے؟ ہم تو پردیسی، ہمیں تو اس بے دردی کے ساتھ ہمارے سارے خاندان کو ان لوگوں نے شہید کر دیا، ہمیں قیدی بنا لیا، تو کون ہے جو راستے میں ہمیں پانی دے رہی ہے؟ اس نے کہا میں سارے قیدیوں کی خدمت کرتی ہوں اور میرا یہ معمول ہے۔ تو آپ نے کہا کہ تیرا تعارف کیا ہے اور تو مانگ کیا مانگتی ہے کہ آج تو نے ہم قیدیوں کو اتنا خوش کیا، اللہ سے ہم دعا کریں۔ اس نے کہا کہ میری ایک دعا ہے، ایک التجا ہے، اور یہ جو میں پانی دیتی ہوں اور اس کے بعد ایک ہی میں دعا کرتی ہوں۔ تو حضرت زینب علی کی بیٹی نے پوچھا اے اماں تو بتا تیری کیا دعا ہے؟ اس نے کہا کسی زمانے میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کی کنیز رہی ہوں، اور مدینہ میں ان کی ایک چھوٹی سی بیٹی ہوتی تھی جس کا نام تھا زینب، اور میری یہی خواہش ہے اللہ میری اس سے ملاقات کروا دے۔ آپ ذرا تصور کریں تو حضرت زینب کہتی ہیں اے ماں، اگر وہ زینب ابھی تجھے دکھائی جائے، چونکہ آپ پردے میں تھی، اگر دکھائی جائے تو پہچان لے گی؟ تو اس نے کہا کیوں نہیں پہچان، میں تو اس کو کھلاتی رہی، میں تو زینب سلام اللہ علیہا کا بچپنا میرے سامنے گزرا۔ تو آپ نے کہا یہ جو نیزے پہ سر دیکھ رہی ہے نا، یہ حسین ابن علی کا سر ہے، اور جس سے تو گفتگو کر رہی ہے یہی علی کی بیٹی فاطمہ کی بیٹی زینب ہے۔ جب اس ماں نے یہ بات سنی تو علماء نے لکھا کہ وہ اس قدر چیخ اس نے ماری کہ وہاں ہی سیدہ زینب کے قدموں میں اپنی جان پیش کر دی۔ اسی طرح راستے میں اور بہت سارے واقعات ہوئے۔ اللہ رب العزت ہمیں امام پاک حسین علیہ السلام کی شہادت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یاد رکھیں یہ جو ہماری محفلیں ہوتی ہیں، یہ جو ہم اکٹھے ہوتے ہیں، یہاں ایک پیغام ہے امام حسین علیہ السلام کے، بہت سارے پیغامات ہیں یہاں پہ۔ سب سے پہلے جو میں نے آپ سے عرض کیا، حالت سجدہ میں آپ کا سر کٹوانا، یہ ایک پیغام ہے کہ لوگوں کوئی بھی مشکل وقت ہو، کوئی بھی مصیبت ہو، نماز نہ چھوڑیں۔ ہم صحیح معنوں میں آخری بات جو خلاصہ کر رہا ہوں،
صحیح معنوں میں ہم حسینی تب ہیں جب حسین علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کریں. اگر ہمارے کام یزیدیوں والے ہوں سارے کام، اور کیا ہم حسین علیہ السلام سے اس کا اجر لے سکتے ہیں؟ اگر کوئی بندہ کام ٹیسکو میں کرتا ہو اور ہفتے کے بعد ویجز کہے کہ مجھے سینٹسبری والے دیں، ایسا ممکن ہے؟ ایسا تو ممکن نہیں ہے. اگر ہم صحیح معنوں میں حسینی ہوں گے تو کل قیامت کے دن حسین علیہ السلام ہماری شفاعت کریں گے. اگر ہمارے کام سارے یزیدیوں والے، اور میں نے عرض کیا کہ کون کہتا ہے کربلا کی جنگ ختم ہوگی، ہم آج بھی نسل یزید سے لڑ رہے ہیں. یاد رکھیں یہ بہت بڑا اپنے آپ کو نمازی حاجی کچھ بھی سمجھ کے اس طرح نہیں ہوتا، بلکہ اگر صحیح معنوں میں ہم امام حسین کے نقش قدم پر ہیں پھر اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم کامیاب ہیں. اگر امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پہ نہیں ہے بلکہ یزید کا جو کردار تھا، یزید کا کیا کردار تھا؟ جھوٹ بولنا اور فاسق فاجر، لوگوں کے اوپر تہمت لگانا اور باتیں کروانا، الزام لگانا، جھوٹ پھیلانا اور شراب پینا، زنا کرنا اور اس طرح کے جتنے بھی غلط کام ہیں وہ سارے یزید کے اندر موجود ہیں. آج اللہ نہ کرے، اللہ ہمیں بچائے، اگر وہ یزیدی کام ہمارے میں موجود ہوں تو کیا پھر ہم حسینی ہیں یا یزیدی؟ یقیناً یزیدی ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حسینی علیہ السلام، حسین علیہ السلام کے نقش قدم پہ عمل کریں اور جو حسین علیہ السلام کی تعلیمات ہیں ان کو اپنائیں. اور حسین علیہ السلام کے ساتھ اگر ہم سچے اور مخلص ہوئے تو اس دنیا میں بھی کامیاب ہیں، قبر میں بھی کامیاب ہیں، اور کل قیامت کے دن بھی حسین علیہ السلام کے جھنڈے تلے جگہ ہوں گے. حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری نے امام حسین کا تعارف کروا دیا. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا است حسین. اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہمیں شہادت امام حسین کا سننا اور اس کا بیان کرنا قبول فرما کے سب کو عظیم عطا. ماشاءاللہ